بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 80 فرمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے پاس رہو کیونکہ جنت ماں کے پاؤں تلے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے والدین کو خوش کرتا ہے وہ اللہ کو خوش کرتا ہے، اور جو آدمی اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنی ماں اور باپ دونوں کی فرما برداری کرتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو آدمی ان میں سے ایک کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان کی صلح رحمی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کام میں کامیاب ہو اس کو لازم ہے کہ اس کام کو نہ چھوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین تمہاری جنت بھی ہیں اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور تمہاری دوزخ بھی ہیں اگر ان کی نافرمانی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں روئے زمین کے پوشیدہ مقامات میں روزی کی تلاش کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے ماں باپ ناراض ہوں اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، ہاں اگر وہ ظالم ہو تو یہ دوسری بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کے لیے صفائی ہے اور دلوں کی صفائی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی عورتوں کے بارے میں پاک دامنی اختیار کرو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ نیک سلوک کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو، آزمائش کی مشقت، بدبختی کی پستی، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان حلال روزی سے شرماتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ حرام میں مبتلا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بستی میں سود اور بدکاری عام ہو جائے تو وہ قوم اپنے آپ عذاب الہی اتارتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت دار اور سچ بولنے والا تاجر قیامت کے دن پیغمبر اور صدیقین اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ پاک ہنرمند مومن کو پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ کم کرو، موت آسان ہو جائے گی، اور قرض کم لو، آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنے والا سوداگر قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سوداگرو، تم کو جو اشیاء کے تولنے سے واسطہ پڑتا ہے
اس میں دنیا کی بہت سی قومیں جو تم سے پہلے ہو گزری وہ ہلاک ہو چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، تم میں سے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرض لے کر اچھی طرح سے ادا کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، قرض لے کر اپنی جانوں کو خطرے میں نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، قرض لینے سے بچو کیونکہ وہ رات کے وقت فکر پیدا کرتا ہے، دن کو ذلت اور خواری میں مبتلا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ بلند مرتبہ کسی چیز کا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کی روح مرنے کے بعد اس وقت تک لٹکی رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کسی کو بخار آئے تو سحری کے وقت ٹھنڈا پانی اس کے بدن پر 3 رات تک چھڑکا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا جو دیوار یا منڈیروں سے گھیری نہ گئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج کے مغرب کی طرف نکلنے سے پہلے توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل اوندھا لیٹا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا، لیٹنے کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں ان کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اور تو ہو؟ تو فرمایا، تو ہو تب بھی۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، اگر ایک ہو تو؟ فرمایا، اگر ایک ہو تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، تم میں اچھے وہ ہیں جن کی عمریں دراز ہوں اور جنہوں نے کام اچھے کیے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا مال مار لے، کیونکہ اللہ نے مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال غصب کرنا حرام کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، تم جو چاہو علم حاصل کرو مگر اللہ تم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک اس پر عمل نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی اور دوسرے آدمی کی زمین کی حدیں بدل ڈالے اس پر قیامت تک اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی علم کو پوشیدہ رکھتا ہے اس پر دنیا کی ہر چیز لعنت کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں پر ان کے جیتے جی قیامت برپا ہوگی وہ دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ عالم مبتلا ہوں گے جن کے علم نے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عالم لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتاتا اور اپنے نفس کو بھول جاتا ہے اس کی مثال چراغ کی بتی جیسی ہے کہ وہ لوگوں کو روشنی پہنچاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو جلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس علم سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے وہ اس خزانے جیسا ہے جس میں سے کچھ خرچ نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن کے حروفوں کو یاد کریں گے مگر کام کو بھول جائیں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں علم کی تلاش کرو اگرچہ وہ چین میں ہو، کیونکہ علم کو تلاش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی علم کی تلاش کرتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالموں کو اوروں پر ایسی فضیلت ہے جیسی فضیلت نبی کو اس کی امت پر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کی زمین میں سے ایک پالست ٹکڑا بھی ظلم سے غصب کر لے گا وہ اللہ کے سامنے اس حالت میں جائے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غمی اور ماتم میں اپنے رخساروں کو پیٹے اور گریبان پھاڑے اور جاہل لوگوں کی طرح گفتگو کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں علم کی تلاش کرو اگرچہ وہ چین میں ہو، کیونکہ علم کو تلاش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو طرح کے آدمیوں کا پیٹ نہیں بھرتا، ایک تو اس آدمی کو جو علم تلاش کرتا ہو، دوسرے اس آدمی کا جو دنیا کی تلاش میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال روزی تلاش کرنا اللہ کے راستے میں بہادروں کے ساتھ جنگ کرنے کے مانند ہے، اور جو شخص حلال روزی کے لیے محنت کرتا اور رات کو تھک کر سو جاتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھا دو اور 10 سال کی عمر میں نماز ترک کرنے پر اسے مارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مکان جس میں بچہ نہ ہو اس میں کوئی برکت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا انتقال اس حالت میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں تم میں اچھے وہ ہیں جن کا برتاؤ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں اپنی بیویوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کو تنگ رکھتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا شوہر تمہاری جنت اور جہنم ہے، یعنی اطاعت کرو تو جنت ورنہ جہنم کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عیالداری بڑھ جانے کے خیال سے شادی نہ کرے وہ ہماری امت میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی دینداری کے مقابلے میں ان کی خوبصورتی کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں ان عورتوں سے جن کی شادی کی جائے ان کی رضامندی اور منظوری حاصل کر لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں نکاح کا اعلان کیا کرو اور نسبت کو پوشیدہ رکھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں جب تم میں سے کوئی کسی عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو اس کو آنکھ سے دیکھ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شام کا کھانا سامنے رکھا جائے اور ادھر نماز کے لیے تکبیر بھی ہونے لگے تو پہلے کھانا کھا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں حقوق ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرات کو مت روکو ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازوں میں ایک نماز ایسی ہے کہ جس سے وہ چھوٹ جائے گویا اس کا گھر بار سب برباد ہو گیا اور وہ عصر کی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لوٹ گیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے جس نے اپنا پیٹ بھر لیا اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔